سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف آج کل اپنی یادداشتیں تحریر کر رہے ہیں۔ اپنی مرحومہ اہلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ صفحات قلم بند کیے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے فیصلے وہی ذات باری تعالیٰ سمجھتی ہے۔ بندوں کو ہر حال میں صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ کلثوم کی موت کا دکھ زندگی کی آخری سانس تک رہے گا، لیکن اللہ نے اسے بس اتنی ہی زندگی دی تھی۔ ہمارے پاس اللہ کی رضا پر صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میرا اور کلثوم کا 47 برس کا ساتھ تھا، ساتھ بھی ایسا کہ جسے ایک دوسرے کو سمجھنے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا مثالی تعلق کہا جا سکتا ہے۔ اس سفر کے دوران اچھے دن بھی آئے، بہت مشکل اور کٹھن وقت بھی آیا۔ میں نے کلثوم کو ہمیشہ صابر، شاکر اور باہمت پایا۔ وہ بہت حوصلے اور بڑی سمجھ بوجھ والی خاتون تھی۔ سیاست اسے کبھی پسند نہیں رہی۔ سن 1980 کی دہائی میں جب میں پہلے پہل سیاست میں قدم رکھ رہا تھا تو بھی کلثوم کی رائے اس کے حق میں نہ تھی۔ وہ اپنی اس رائے پر ہمیشہ قائم رہی، اپنے بیٹوں کو بھی سیاست کے میدان سے دور رکھا۔ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کے دوران جب ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تو کلثوم نے بڑی جرأت اور بہادری سے آمریت کو للکارا۔ اس نے جمہوری قوتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب تحریک کی شکل دی، یہاں تک کہ عامر کے ارادے کمزور پڑ گئے۔ حالات کے سنبھلتے ہی کلثوم نے خاموشی سے خاتون خانہ کا کردار سنبھال لیا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت پر کلثوم کی خاص توجہ رہی۔ رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم، مشرقی اقدار، نماز روزے کی پابندی اور بڑوں کا احترام، یہ سب کچھ ہمارے خاندان کے بزرگوں کی میراث ہے۔ کلثوم نے اس میراث کو سنبھالا اور اپنے بچوں میں بطریق احسن منتقل کیا۔ میرے ذہن میں پہلے بھی اکثر خیال آتا تھا اور اب تو ہر روز یہی سوچتا ہوں کہ 47 سال کے لمبے سفر کے دوران ہمارے درمیان کبھی تلخی کا کوئی لمحہ نہیں آیا۔ گھر میں کسی نہ کسی بات پر میاں بیوی کے درمیان اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کشیدگی اور تلخی بھی پیدا ہو جاتی ہے، وقتی طور پر ناراضگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے کوئی ایک بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ یاد نہیں۔ اس کا کریڈٹ یقیناً کلثوم کو جاتا ہے۔ اس نے کبھی ایسا ماحول ہی نہیں بننے دیا کہ بات آگے بڑھے اور ترقی کی طرف جائے۔ میں نے اسے تمام معاملات میں بڑا معاملہ فہم اور دانا پایا۔ سیاست سے دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اس کی سیاسی سوجھ بوجھ کمال کی تھی۔ اس کا مشورہ ہمیشہ بڑا مناسب اور اکثر درست ہوتا۔ سیاست کی وجہ سے میرے لیے یا خاندان کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات میں کبھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس کی ہمت ہمیشہ میرا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی۔ کلثوم کی بیماری کا انکشاف اچانک ہوا۔ ہم سیاسی معاملات اور عدالتی کارروائیوں میں الجھے ہوئے تھے۔ میری انتخابی نااہلیت اور وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کا فیصلہ آ چکا تھا جب کلثوم کی گردن کے نچلے حصے میں تکلیف بڑھنے لگی۔ اگست میں وہ چیک اپ کے لیے لندن گئی اور معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے دل دہلا دینے والی خبر تھی۔ لندن میں علاج شروع ہو گیا۔ میرے دل پہ آج بھی بڑا بوجھ ہے کہ میں مختلف مقدموں میں مسلسل پیشیوں کی وجہ سے ان مشکل دنوں میں کلثوم کا ساتھ نہ دے سکا۔ میں چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنی زندگی بھر کی رفیقہ کے ساتھ رہوں۔ میرے ساتھ مریم کو بھی مقدموں میں الجھا دیا گیا۔ 14 جون کو سپریم کورٹ نے ہمیں صرف 5 دن کے لیے لندن جانے کی اجازت دی۔ ہمارا خیال تھا کہ عید کلثوم کے ساتھ منائیں گے۔ جب ہم لوگ ہیتھرو ایئرپورٹ سے نکلے تو خبر ملی کہ کلثوم پر اچانک دل کا شدید دورہ پڑا ہے، جس سے اس کے بدن کے تمام اہم اعضاء بشمول پھیپھڑوں اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں ICU میں ہے اور اسے وینٹیلیٹر کے ذریعے مصنوعی سانس دی جا رہی ہے۔ مجھے اور مریم کو شدید جھٹکا لگا، لیکن کوئی چارہ نہ تھا۔ ہم مزید تقریباً 1 مہینہ لندن میں رہے۔ اس سارے عرصے میں کلثوم کو ہوش نہیں آیا اور وہ وینٹیلیٹر پر ہی رہی۔ اس دوران معلوم ہوا کہ احتساب عدالت نے کارروائی مکمل کر کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ ہم نے اپنے وکلاء کے ذریعے درخواست دی کہ چند دنوں کے لیے فیصلہ مؤخر رکھا جائے تاکہ ہم کچھ دن مزید کلثوم کے ساتھ گزار لیں، جس کی حالت نہایت تشویشناک تھی۔ یہاں ایسی مثالیں ہیں کہ عدالتی فیصلے کئی مہینوں تک محفوظ رکھے گئے، لیکن ہماری درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ 6 جولائی کو احتساب کورٹ نے ہمیں لمبی قید کی سزائیں سنا دی اور ادھر کلثوم کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ ہم جب لندن پہنچے تھے کلثوم ہم سے اور ہم کلثوم سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے۔ بات تو خیر کیا ہوتی، کلثوم یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ ہم اس کے سرہانے کھڑے اسے آوازیں دے رہے تھے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد میرے سامنے 2 ہی راستے تھے۔ ایک راستہ یہ کہ میں 47 سال کی لمبی رفاقت کو اس حال میں چھوڑ کر قطر نہ جاؤں۔ ڈاکٹروں کا مشورہ بھی یہی تھا کہ میں اور مریم مریضہ کے پاس رہیں کیونکہ کلثوم بستر مرگ پہ تھی۔ کوئی سانس بھی اس کا آخری سانس ہو سکتا تھا۔ اسے اس حال میں چھوڑ کر جانا میرے لیے ناقابل تصور تھا۔ دوسری طرف تاریخ کے ایک اہم موڑ پر پوری قوم میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ میرا قلبی اور جذباتی رشتہ تھا اور دوسری طرف میں کسی قیمت پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں سزا اور جیل سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہوں۔ میں نے دوسرے راستے کو چنا اور یہ ہماری تاریخ کی واحد مثال ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا بازو تھامے اتنی لمبی قید کاٹنے کے لیے وطن واپس آ گیا۔ ایک بے بنیاد ریفرنس پر ایک انتہائی کمزور اور متنازع فیصلہ آ چکا تھا۔ مجھے قانون کے سامنے حاضر ہونا تھا۔ وہ بڑا ہی تکلیف دہ اور جذباتی لمحہ تھا۔
جب میں اور مریم کلثوم کو اللہ کے حوالے کر کے وطن کے لیے نکلے۔ میں رخصت ہوتے وقت کلثوم کو پکارتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے اندازہ ہے کہ ایک بیٹی ہونے کے ناطے مریم کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کیا تھی، لیکن اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا۔ وہ میری کمزوری کی بجائے میری طاقت بن گئی۔ میں، مریم اور صفدر اڈیالہ جیل کے مختلف سیلز میں تھے۔ اسی دوران خبریں آنے لگیں کہ کلثوم کی طبیعت سنبھل رہی ہے، اسے ہوش آ گیا ہے، وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی ہے، اس کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا۔ یہ بات جیل کی کال کوٹری میں بڑا حوصلہ دیتی تھی کہ کلثوم ٹھیک ہو رہی ہے۔ جیل والے ہفتے میں ایک دن ہماری مختصر بات کراتے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ جلد کلثوم سے ملاقات کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ انتقال سے ایک دن قبل بھی میری اور مریم کی کلثوم سے بات ہوئی تھی۔ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کلثوم سے آخری گفتگو ہے۔ اگلے دن میں احتساب عدالت میں پیش تھا۔ کسی نے مجھے کلثوم کی طبیعت کے بگڑ جانے کی خبر دی۔ جیل آ جانے کے بعد رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں شدید پریشانی کے اسی عالم میں تھا کہ شام کو جیل کے ایک افسر ہمارے سیل میں آئے اور مجھے کلثوم کے انتقال کی خبر سنائی۔ میں اپنی کیفیت کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا۔ میں نے جیل افسر سے کہا کہ مجھے مریم کے پاس لے چلو۔ انہوں نے مہربانی کی، مجھے مریم کے سیل تک لے آئے۔ مریم اچانک مجھے اپنے سیل میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے گلے لگایا اور بتایا کہ کلثوم ہمیں چھوڑ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ایک قیامت تھی جو ہم پر گزر گئی۔ میں کئی سالوں پر پھیلی ہوئی بہت سی مشکلات اور مصیبتیں شاید بھول جاؤں گا، لیکن یہ گہرا زخم کبھی نہیں بھرے گا کہ میری 47 سال کی رفیقہ حیات کینسر کے موذی مرض میں مبتلا زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور میں اس سے ہزاروں میل دور جیل کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں بے بسی کے عالم میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کلثوم کس حال میں ہے۔ یہ تشنگی ایک آگ کی طرح میرے اندر سلگتی رہے گی کہ میں کلثوم کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاس کیوں نہ تھا۔ پاکستان کے لوگوں نے کلثوم کو بہت عزت دی۔ اس کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے، گھر گھر اس کے لیے دعائیں ہوئیں۔ مجھ سے تعزیت کرنے والوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے، ان میں پاکستان کے علاوہ بیرون ملک کی شخصیات بھی شامل ہیں۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ اللہ انہیں اس محبت اور ہمدردی کا اچھا صلہ دے۔ اللہ کلثوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اس کے بغیر خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا ہوں، لیکن اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔